کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ مجلس جب کہتی ہے تو ہم پہ الزام لگاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ سیکولر لوگ؟ اخلاق کو مارا گیا, زاہد کو مارا گیا, نمان کو مارا گیا, اب ایک حافظ قرآن جنید کو مارا گیا, اور ایک یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ کی اسٹوڈنٹ کہاں پر, کون سا مقام؟ وہاں دلی کے آگے اتراکھنڈ میں اس لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا. کس لیے؟ وہ مسلمان ہے. جھارکھنڈ میں جلا دیا گیا, زندہ جلا دیا گیا. راجستھان میں مار مار کے پیٹ کے مار دیا گیا. ہریانہ میں آج کیوں نہیں لکھتے یہ بات؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک؟ کیا سر پہ ٹوپی پہننا گناہ ہے؟ کیا داڑھی پالنا گناہ ہے؟ کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ اے وشو ہندو پریشد والوں, اے بجرنگ دل والوں, اے نریندر مودی, سن لے, یہ ملک تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. جتنا یہ ملک تیرا ہے اتنا ہی یہ ملک میرا بھی ہے. اگر ایک ہندو ماتھے پہ تلک لگا کے گھوم سکتا ہے تو میں بحیثیت مسلمان اپنے سر پہ ٹوپی پہن کے داڑھی بھی ڈال سکتا ہوں. خدا را میرے پیارے مسلمانوں, سمجھو ملک کہاں جا رہا ہے, ملک کدھر جا رہا ہے, کیا حالات ہو رہے ہیں. ارے آج بھی اگر ہم اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم بار 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 کہتے رہے اتحاد اتحاد اتحاد. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کے قانون بازاروں, چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے. مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کے قانون ایوانوں میں بنتے ہیں. ایوان پارلیمنٹ, ایوان اسمبلی, ایوان بلدیہ میں بنتے ہیں. کیا ہے بتاؤ؟ ارے اگر مسلمان چاہے اور مسلمان اگر اٹھ جائے, منظم ہو جائے, متحد ہو جائے, تو آداب شمار کو میں جانتا ہوں اور اپنی معلومات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. کسی کے رحم, کسی کے کرم, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بھائی خود اپنے بھائیوں کے ووٹ سے ہندوستان کے 50 پارلیمنٹ کے نشستوں کو جیت سکتا ہے. بنگال, بہار, اتر پردیش, آسام, حیدرآباد کی ایک سیٹ, ارے ہم جیت سکتے ہیں میرے بھائی. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم صرف منتشر ہیں, بٹے ہیں. کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل سنت ہے تو کوئی اہل حدیث ہے, کوئی اہل قرآن ہے تو کوئی یہ ہے. ارے یاد رکھو, دشمن کا جب وار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا اور یہ نہیں پوچھتا کہ تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. کیا اخلاق دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا زاہد دیوبندی تھے یا بریلوی؟ نعمان کیا دیوبندی تھا یا بریلوی؟ کیا جنید دیوبندی یا بریلوی؟ ارے وہ مارنے والا نہ دیوبندی دیکھ رہا ہے, نہ بریلوی دیکھ رہا ہے, نہ اہل حدیث دیکھ رہا ہے, نہ اہل قرآن دیکھ
کرنے والا مسلمان ہے. خدا را مسلمانوں تم بھی یہی دیکھ لو, کلمے کی بنیاد پہ منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, ایک مرکز سیاسی پہ آ جاؤ تو کسی کی ماں نہیں جڑی, نہ ہمارے ٹوپیوں کو پکڑ سکتے نہ داڑھیوں کو پکڑ سکتے. ہمارا انتشار ذمہ دار ہے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا, بے راہ روی کی زندگی ذمہ دار ہے ہمارے فتو اور غارب گری کی. مسلکی اختلاف, مقصدی اختلاف, عقائد کا اختلاف ذمہ دار ہے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا. خدا را میرے پیارے مسلمانوں, منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. ہر ایک نے تمہارا استعمال کیا, استحصال کیا, تم کو دیا کیا. ارے آج اگر کوئی پوچھتے ہیں کہ اپنی جماعت کی ضرورت کیا ہے تو میں ان سے کہوں گا اپنی جماعت رہی تو اپنے دواخانے ہو سکتے ہیں, اپنی جماعت رہی تو اپنے کالج ہو سکتے ہیں, اپنی جماعت رہی تو فسادات میں, پولیس کی فائرنگ میں اگر اپنا بچہ زخمی ہوا تو سرکاری دواخانوں میں طرف طرف کے دم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دواخانے میں ہم اپنے بچوں کی جان کو بچا سکتے ہیں. اپنی جماعت ہے تو اپنے لیے لڑ سکتی ہے. کوئی لڑا 3 برس کے نریندر مودی کے اقتدار میں اویسی برادران کے علاوہ کیا کسی اور مسلمان نے آپ کی ناانصافی پر آواز اٹھائی؟ ارے ان 3 برس میں گھر دار سب چھوڑ کر کبھی بہار تو کبھی یو پی, کبھی دلی تو کبھی مہاراشٹر, کبھی ممبئی تو کبھی ادھر گھومتے رہے, پھرتے رہے. کس کے لیے میرے بھائی؟ کیا ہمارے لیے نہیں, ہم اپنے لیے نہیں, بلکہ ہم اپنے کلموں کو مسلمانوں کی عظمت کے لیے, ان کے وقار کے لیے پرواہ نہیں. ہم تو اپنا آپ ادا کر رہے ہیں نا. ہم ہر مسلمان کے سینے میں ہے. بابری مسجد کا دکھ ہر سیکولر ذہن رکھنے والے کے دل میں ہے. بابری مسجد کی شہادت ایک ایسا المیہ ہے اور ایسا سیاہ باب ہے جو ملک کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا, اور آپ بھی اس بابری مسجد کے شہادت کو کبھی نہیں بھلا سکتے. اور بی جے پی بابری مسجد کے شہادت سے پہلے ان کی تعداد کیا تھی, پارلیمنٹ میں ان کے کتنے اراکین تھے, اور آج کتنے ہیں؟ اگر بی جے پی کے تاریخ سے بابری مسجد کے شہادت کو نکال دیا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے اس ملک کو؟ کیا انہوں نے خوشحالی دی؟ کیا اس ملک کو ترقی دی؟ کیا اس ملک کی بے روزگاری کو دور کیا؟ کیا اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دیا؟ یہ ملک جو آج تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, کیا انہوں نے الیکٹریسٹی دی؟ یہ ملک آج جو پیاسا ہے کیا پانی پہنچایا؟ یہ ملک آج پریشان ہے, کیا پریشانی کو دور کیا؟ کچھ نہیں کیا. یہ صرف بابری مسجد کو شہید کر کے دلی کے تخت تک پہنچ گئے. اور بابری مسجد کی شہادت ہمارا نقصان. بابری مسجد ہمارے اللہ کا گھر. بابری مسجد میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجتی تھی. بابری مسجد شہید ہوئی, لیکن میرے پیارے مسلمانوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کے اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ ارے اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کر سکتا ہے. یہ میرا ایمان ہے, آپ کا ایمان ہے, ہر ایمان والے کا ایمان ہے. اس لیے کیونکہ دنیا کا پتا بھی
اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو پھر کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی؟ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری اس لیے دی کیونکہ اللہ اپنے گھر کے شہادت کے ذریعے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان جو سو رہے تھے ان کو جگانا چاہتا تھا، جو خواب غفلت میں ہیں ان کو بیدار کرنا چاہتا تھا، اور اللہ اپنے ایک گھر کے شہادت کے نظارے کے ذریعے ہندوستان کے 3000 مساجد جو ان درندوں کے نظروں پہ چبھی ہیں ان مساجدوں کو بچانے کے لیے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اللہ کے گھر کی شہادت کا، اللہ کے گھر کے شہادت کے اس حق کو ادا کیا؟ صرف سال کو سال 6 دسمبر آئی، کالے جھنڈے لینا، احتجاج کرنا، نعرے لگانا، چلے جانا، ارے بابری مسجد کے شہادت کا غم نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ ارے اگر تمہارے دل میں بابری مسجد کا غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، تو اے مسلمانوں، سب سے پہلے تم اپنے بے نمازی دل کو پہلے نمازی بنا لو، یہ بابری مسجد کے شہادت کا سب سے بڑا حق ہوگا۔ وہ مساجدیں جو ویران ہیں ان کو آباد کرو، یہ حق ہوگا، یہ احتجاج ہوگا، اور ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھنا شروع کر دو، یہ ہوگا۔ اور ان لوگوں کو بتا دو، تم ایک گرائیں گے تو ہم 1 لاکھ بابری مسجد بنائیں گے۔ ارے یہ ہے، اللہ سے تم نے دوری اختیار کی، مساجدوں کو ویران کیا، دشمن کی نظر ہمارے مساجدوں پہ پڑی۔ اگر مسجدیں آباد ہوں گی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا گونجتی رہے گی، صف پورے بھرے رہیں گے، نمازی کھاندے سے کھاندا لگائے کھڑے رہیں گے، تو ہندوستان میں کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمارے مسجدوں پہ نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ ارے بابری مسجد کا غم منانا ہے تو ایسے مناؤ، صرف انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا کرا، اس کو کچھ بول دو، اس کو کچھ بول دو۔ نہیں میرے بھائی، آج اتنا مجمع یہاں آیا ہے، ارے اکبر اویسی کا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسا کہ کوئی تماشا کرنے والا ہے، کوئی گانے والا ہے، واہ کیا بولتا ہے، چلو سننے جائیں گے، ارے کیا کہتا ہے دیکھنے جائیں گے۔ ارے میں گانے والا نہیں ہوں، میں بولنے والا نہیں ہوں، ہندوستان کے 25 کروڑ غریب مظلوم مسلمانوں کے درد کو لے کے تمہارے درمیان میں آیا ہوں، وہ درد سے بات کرتا ہوں، دل سے بات کرتا ہوں، اور آپ کے عزت کے لیے بات کرتا ہوں، آپ کے وقار کے لیے بات کرتا ہوں، آپ کی شان کے لیے بات کرتا ہوں، آپ کی شوکت کے لیے بات کرتا ہوں۔ خدا را مجھے سننے نہ ہو، اگر سننا ہے تو میری باتوں پہ عمل کرنا ہے تو آؤ اور جلسوں میں مجھے سنو، اگر عمل نہیں کرنا ہے تو نہ آؤ۔ ہمارا حال تو ایسے ہو گیا ہے کہ بس چیخو، چلاؤ، پکارو اور چلے جاؤ۔ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں جاتے ہزاروں کا مجمع ہے۔ ارے میرے بھائی، خدا را غور کرو، بابری مسجد آپ کی تھی اور وہ شہید ہوئی، اس کے بعد سر اور سینوں پہ گولیاں، سر اور سینوں پہ گولیاں، نسل کشی کا فساد، بمبئی کے فسادات، پھر بمبئی کے بم دھماکے۔ میں آج بولوں تو لوگ کو برا دکھے گا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بمبئی کے بم دھماکوں کے مجرمین کو سزا ہو جاتی ہے،
لیکن بمبئی کے فسادیوں کو جو فساد بھڑکا کر بمبئی کی گلیوں میں آگ بھڑکا کر عزتوں عصمتوں کو لوٹتے ہیں، بستیوں کو جلاتے ہیں، ان درندوں کا جن کا نام سری کرشنا کمیٹی میں ہے، آج تک ان مجرمین کو سزا نہیں ہوتی۔ آگے بڑھے اور پھر آج آپ بتاؤ مجلس کچھ کری یا نہیں کری؟ چلو کچھ بھی نہیں کری ہوں گی، ایک کام تو ہم کر دیے بھائی۔ جو لوگ مجلس کو پرانے شہر کی جماعت کہتے تھے، چھوٹی جماعت کہتے تھے، پل کے اس پار کی جماعت کہتے تھے، رکشے والوں کی جماعت کہتے تھے، جھٹکے والوں کی جماعت کہتے تھے، جاہلوں کی جماعت کہتے تھے، بتاؤ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مخالفین مجلس، اگر تم حیدرآباد کو چھوڑ کر جاؤ گے اور بولو گے کہ حیدرآباد سے آئے ہیں، تو وہاں کے جو جہاں بھی جائیں گے ان لوگوں کے سامنے جب تم بولو گے کہ حیدرآباد سے آئے ہیں، تو وہ پہلے پوچھیں گے کیا اکبر اویسی کے شہر سے آئے ہو کیا؟ ارے ہم کچھ کرو نہیں کرو، زبانوں کو لگام اور تالے تو لگ گئے نا۔ لوگ بولے اکبر صاحب ایسا نہیں بولنا تھا، ویسا نہیں بولنا تھا، یہ نہیں بولنا تھا، وہ نہیں بولنا تھا، کیا خالی سنتے رہنا تھا؟ انہوں بولیں گے ہم سننا، مسجد گرا دیں گے آہ نہیں کرنا، گولی چلا دیں گے آہ نہیں کرنا، عزتوں کو لٹا دیں گے آہ نہیں کرنا، آبروؤں کو لٹا دیں گے آہ نہیں کرنا، بچوں کو جیل میں ڈال دیں گے آہ نہیں کرنا، ہمارے معصوم بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلا دیں گے آہ نہیں کرنا، ہمارے بستیوں کو جلا دیں گے آہ نہیں کرنا، ہم کو روزگار نہیں دیں گے آہ نہیں کرنا، تعلیم کا موقع نہیں دیں گے آہ نہیں کرنا، ہمارے بستیوں میں خستہ حالی رہے گی آہ نہیں کرنا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس لیے تو کہتا ہوں ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ حدل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہیٹ اسپیچ، ہیٹ اسپیچ، ہیٹ مانگر، ارے جس کو جو بولنا ہے بول لے، مجھے پرواہ نہیں۔ ڈرنے گھبرانے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں۔ لندن سے اتر کے آیا بھی تو مسکراتے ہوئے آیا تھا، ہنستے ہوئے آیا تھا، اور پھر ٹی وی چینل بولے واٹ اے ہیروئک ویلکم، ہی از اے ہیرو، ہی از اسمائلنگ۔ کیوں؟ تمہارے گھر والوں کو میری مسکراہٹ پسند آئی تھی۔ ارے میرے مسکراہٹ سے بھی شکایت، میری ہمت سے بھی شکایت، اب بعض لوگوں کو میرے چہرے سے بھی شکایت، تو میں کیا کروں بھائی؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارے آج یہ لوگ صرف انتشار برپا کرنے کو آئے ہیں۔ آج ہندوستان ہمارے ہاتھوں کو تھامنے کے لیے بے چین ہے۔ آج بمبئی، یو پی، بہار کا وہ مسلمان جو برسہ برس سے ناانصافی کا شکار ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو تھامنے کے لیے بے چین ہے۔ آپ کی جماعت سے کسی کو پتا بھی نہیں تھی، اور پھر جب اس وقت یہ مظلوم قوم، یہ مظلوم ملت جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، وہ ہاتھ آنکھ اٹھائے دیکھ رہی تھی، کیا کوئی مرد مجاہد اس سرزمین دکن پر ہے جو مجلس کو پھر سے زندہ کرے؟ اس وقت ہماری آوازیں، ہماری نظریں کبھی چنچل گڑے سے ٹکرائیں اور مایوس لوٹی، کبھی ڈبی پورے سے ٹکرائیں، مایوس لوٹی، کبھی چار مینار کی چار میناروں سے ٹکرائیں، مایوس لوٹی، کبھی قلعے گولکنڈہ سے ٹکرائیں، مایوس لوٹی۔ ارے ہر جگہ ہر وہ لوگ جو مجلس کے نام پر دولت کمائے، عزت کمائے، شہرت کمائے اور زندگی میں بڑے بڑے رتبوں پر رہے، تعلیم یافتہ تھے، ہمارے معاشرے اور ہمارے شہر کے مشہور و معروف لوگ تھے،
سب سے پوچھیں کہ آؤ اس مجلس کی صدارت لے لو، آؤ اس جماعت کو زندہ کرو، آؤ اس جماعت کے تحت مسلمانوں کو وابستہ کرو، ان کے انصاف کے لیے لڑو۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں آئے، اور پھر آخری امید اگر کوئی کیے تو اللہ فخر ملت عبد الواحد اویسی علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کہ عبد الواحد اویسی سے جب مطالبہ درخواست گزارش کی گئی کہ اویسی صاحب مجلس آپ لے لیجیے، صدر بن جائیے اور کام شروع کریے، نہیں تو پھر یہ دکن کے مسلمانوں کا کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ سب سے مایوس ہونے کے بعد آخر میں آئے تھے اویسی صاحب کے پاس، تو عبد الواحد اویسی نے اس کانٹے بھرے تاج کو قبول کیا، مجلس کی صدارت حاصل کی، اور جب صدارت لی تو مجلس کا کوئی ایک پیسہ نہیں تھا، مجلس کے کھاتے میں کوئی دولت نہیں تھی، مجلس کے کوئی زمین نہیں تھے، مجلس کا کوئی دفتر نہیں تھا، دارالسلام بھی نہیں تھا، حکومت نے دارالسلام کو حاصل کر لیا تھا، مجلس پر پابندی لگا دی گئی تھی، یہ کہہ کر کے یہ مجلس رضاکاروں کی جماعت ہے اور یہ ملک کے خلاف ہے، اس لیے ان کا دفتر لے لیا، پیسہ لے لیا، جو بھی تھا سب لے لیا۔ جب عبد الواحد اویسی کو مجلس کی صدارت ملی تو ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں ملا، اور پھر مجلس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ تو مجلس نے جب جدوجہد کا آغاز کیا تو مجلس کے جلسوں کو منعقد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا تیار، مجلس کے جلسوں میں لائٹ دینے والا نہیں تھا کوئی، مجلس کے جلسوں کے اسٹیج پر آج یہ چہروں کا گلدستہ ہے اور یہ چہروں کی خواہش ہے، لیکن وہ بھی ایک دور تھا جب مجلس کے اسٹیج پر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، اور مجلس کے جلسوں میں سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ 2 لوگ 3 لوگ ہوتے تھے، لوگ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے ڈر کر کھول کر دیکھتے تھے، اور جب عبد الواحد اویسی ان سے کہتے تھے کہ آؤ جلسے میں تو کہتے تھے کہ نہیں اویسی صاحب، ہم آئیں گے تو ہم بھی جیل میں جائیں گے۔ اور پھر جدوجہد کا آغاز کیا، کام کیا، محنت کی، کوشش کی، اور اس محنت وہ کوشش کے بعد پسر منڈے کو مارچ کے مہینے میں عظیم الشان جلسہ ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ 3.5 لاکھ کا مجمع آیا تھا اس جلسے میں، اور پھر اس جلسے میں عبد الواحد اویسی کو عوام نے صدر نامزد کیا اور صدر مجلس بنایا۔ جیسا جلسہ ختم ہوا، صبح فجر کے وقت پسل منڈی کے گھر جہاں اویسی صاحب فخر ملت سالار ملت رہتے تھے، پولیس گھیر لیتی ہے اور صبح فجر ہونے سے پہلے عبد الواحد اویسی کو گرفتار کر کے چنچل گڑے کی جیل میں ڈال دیتی ہے۔ 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، 11.5 مہینے جیل میں رہے عبد الواحد اویسی، اور بار بار یہی بولا گیا کہ مجلس کو تو غیر سیاسی جماعت بنا لو، سیاست میں حصہ نہیں لینا، انتخاب نہیں لینا، تو ہم تم کو جیل سے چھوڑ دیں گے۔ لیکن عبد الواحد اویسی نے حکومت کی اس پیشکش کو ٹھکرایا اور یہ کہہ کر ٹھکرایا کہ 1 سال کیا، تم مجھے ساری زندگی جیل میں ڈالو، لیکن میں مسلمانوں کو زندہ لاش نہیں بناؤں گا، مجلس کو مردوں کی جماعت نہیں بنا سکتا، سیاست میں حصہ لوں گا۔
سے جدوجہد کا آغاز ہوا. جیل میں گئے تو جاتے جاتے چاروں طرف نظر دوڑائے تو پھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو عبدالواحد اویسی نے اپنے 25 سالہ نوجوان بیٹے کو بلایا اور کہا میاں مسلمانوں کو ضرورت ہے, میں جیل جا رہا ہوں, کوئی نہیں ہے ان مظلوموں کا ہاتھ تھامنے والا, اب میں تم کو مجلس کا صدر نامزد کرتا ہوں. اور سالار ملت کو صدر بنا کر جیل میں گئے. ارے کام شروع ہوا, جدوجہد شروع ہوئی, جب جلسے ہوتے جیل سے فخر ملت کے چھوٹنے کے بعد تو ان جلسوں میں 4 سے 5 لوگ باپ تقریر کرتا تو سننے والا بیٹا ہوتا, بیٹا تقریر کرتا تو سننے والے سامعین کے درمیان میں باپ بیٹھا ہوتا. ارے یہ محنت, یہ کوشش, اور اس کے بعد کارواں بنتا گیا. پہلا پلے پلی کا الیکشن سالہ لڑے ایم ہاشم کے اگینسٹ, بلدیا کا انتخاب جیتے, اس کے بعد ایم ایل اے بنے, ایک ایم ایل اے کے حلقہ جیتے اور وہ حلقہ ایک کو دیے اور دوسرے حلقے میں گئے, دوسرا حلقہ جیتے دوسرے کو دیے, تیسرے حلقے میں گئے, تیسرا حلقہ جیتے چوتھے حلقے میں گئے, اور پھر اسی طریقے سے مجلس کے ایم ایل اے بڑھتے گئے. اور 1970 کے دہے میں دارالسلام کا مقدمہ لڑ کر دارالسلام کو حاصل کیا. میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ جو لوگ دارالسلام ہم کو دے دو دعویٰ کرے تھے وہ لوگ آج دنیا میں نہیں ہے, اس لیے نہیں بولوں گا. بزرگ جانتے ہیں کہ کون کون دعویٰ کرے تھے دارالسلام کے واسطے. 4 لوگ بولے دارالسلام ہم کو دے دو, نہیں بولوں گا وہ 4 لوگ کون تھے, جانے دو. ارے دارالسلام کا مقدمہ لڑے کون, کوئی جنتل گڑے سے آ کے لڑے. ارے دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی اپنے جیب کا پیسہ لگا کر دارالسلام کا مقدمہ لڑے اور دارالسلام کا مقدمہ لڑ کر مقدمہ جیتے اور دارالسلام کا قبضہ لیا. تو اس کے بعد سالار کو روانہ کیا, کہا میاں جاؤ چیف منسٹر سے بولو 20-25 برس سے دارالسلام ہمارا ہے, کورٹ نے فیصلہ دیا ہمارے دارالسلام پہ حکومت کا قبضہ تھا 25 برس سے زائد, جتنے دن ان کا قبضہ تھا اتنے دن کا کرایہ لے کر آؤ. صلاح الدین اویسی جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, اور برسہ برس کا کرایہ دارالسلام کا جو فائر بریگیڈ کا آفس تھا حاصل کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں. تو پھر سالار کو خیال آتا ہے, جب باہر نکل رہے تھے تو خیال آتا ہے 25 برس کا کرایہ نہیں دیے, اور پھر یہ کرایہ تو مل گیا, اگر یہ کرایہ نہیں دیے اور یہ کرایہ کا پیسہ بینک میں ہوتا تو اس کا انٹرسٹ کتنا ہوگا. پھر پلٹ کر گئے اور بولے کہ کرایہ رکھ لو, یہ کیا پیسے دے رہے ہیں, یہ کرایہ جو نہیں دیے تھے اس کا. قائدین مجلس, سننے والے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مار پردہ نشین مار بہنوں, اور آج کا جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین وقتاً فوقتاً آگ کے درمیان میں آتی ہے, اور حالات حاضرہ کے جلسوں کے ذریعے
سامنے حالات کو رکھتی ہے، نہ صرف حالات کو رکھتی ہے بلکہ ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے ایک مکمل پالیسی اور پروگرام بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ حالات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مقامی حالات کو آپ کے سامنے رکھیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین عالم اسلام کے حالات کو آپ کے سامنے رکھتی ہے، تو ہندوستان کے حالات کو بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور ہندوستان کے حالات کے ساتھ ساتھ آپ کی ریاست کے حالات کو رکھتی ہے تو آپ کے شہر کے حالات کو بھی رکھتی ہے۔ اور میں عالم اسلام کے حالات پر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ عالم اسلام کے حالات کے اثر ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور عالم اسلام کے آج کیا حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ عالم اسلام میں آج ایک افراتفری کا عالم ہے، آپسی اختلاف ہے، تو پھر ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے۔ آج سال عالم عرب میں ایک بے چینی ہے، اگر عراق میں بم دھماکے ہوتے ہیں تو سیریا میں ہمارا خون بہتا ہے، تو لبنان میں ہمارا خون بہ رہا ہے، تو افغانستان میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو پھر پاکستان میں بھی ہمارا خون بہ رہا ہے۔ تو آج ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے مسلم ممالکوں میں، ملکوں میں ایک عدم استحکام پیدا کیا جائے اور افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دست گریباں بنا دیا جائے اور ان کو آپسی اختلاف میں اتنا مبتلا کر دے کہ وہ قبیلوں کے نام پر تقسیم ہو جائیں، یا پھر مسلک کے نام پر یا مکتب کے نام پر یا فکر کے نام پر منقسم ہو جائے، اور آپسی اختلاف کے ذریعے ان کے اقتدار کو، ان کے ملک کو کمزور کیا جائے۔ کیونکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ساری دنیا کے مضطرب وہ بے چین دلوں کو اگر اطمینان نصیب ہو رہا ہے تو وہ اسلام سے ہو رہا ہے، وہ قرآن سے ہو رہا ہے، وہ سیرت رسول اللہ سے ہو رہا ہے، وہ احادیث کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے تو دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے دلوں میں کئی وسوسے آتے ہیں، کئی سوالات آتے ہیں، اور وہ اپنے دل کے وسوسوں اور سوالات کا جواب اپنے مذہب میں ڈھونڈتا ہے، تو اپنے مذہب کے مقدس کتابوں میں ڈھونڈتا ہے۔ لیکن ایک عیسائی مضطرب دل اگر بائبل کو کھول کر اپنے بے چین دل کو اگر اطمینان بخشنا چاہتا ہے تو بائبل کے پڑھنے کے بعد بھی اس کے بے چین دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کے دل کے وسوسوں کا سوال اس کو نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی یہودی اگر اپنے مقدس کتاب میں اپنے دل کی بے چینی کا اسباب کو ڈھونڈتا ہے تو نہیں ملتا ہے، اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی۔ تو دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ آج اگر کسی انسان کے بے چین دل کو، اس کے بے چین قلب کو اگر اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہو رہا ہے۔ اور آج دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کے سارے سوالات کا جواب اگر اس کو ملتا ہے تو اس کو قرآن میں
ان سارے جوابات مل جاتے ہیں جس کی تلاش میں وہ بھٹک رہا تھا. اور اگر وہ اپنی زندگی میں اگر کامیابیاں لانا چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے ذریعے زندگی کی کامیابی مل رہی ہے, تو سنت رسول اللہ و سیرت رسول اللہ کے ذریعے اس کو نہ صرف دنیا مل رہی ہے بلکہ اس کو اس کی آخرت بھی ملتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا اسلام اور مسلمان کے خلاف ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کرے, مسلمان کو دہشت گرد کہہ کے مخاطب کرے, یا پھر مسلمانوں میں انتشار کی کیفیت کو پیدا کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر دے, اور اسلام کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس طاقت کو آپسی انتشار کے ذریعے ختم کرے. یہ سازش صرف عالمی سطح پہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ سازش آج ہندوستان ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے, کہ ان کی کوشش ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان مستحکم ہے, جہاں پر بھی مسلمان متحد ہے, جہاں پر بھی مسلمان ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہے, جہاں پر بھی مسلمان کی اپنی طاقت ہے, جہاں مسلمان کی اپنی پہچان ہے, جہاں مسلمان کی اپنی قیادت ہے, جہاں مسلمان کی اپنی جماعت ہے, تو ان سب کو ختم کر دیا جائے, انتشار پیدا کر دیا جائے, قیادت کا صفایا کر دیا جائے, اور پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے مقصد کو حاصل کریں. ایسے حالات میں آج ہندوستان بھر کی نگاہیں اور نظریں اگر امید کے ساتھ کہیں پر ٹکی ہوئی ہے تو حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی طرف ٹکی ہے. ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اگر کوئی آس سے کسی طرف دیکھ رہا ہے وہ سرزمین دکن کے مسلمانوں کے اتحاد کی طرف دیکھ رہا ہے, کہ آج مسلمان کو ایک امید ہے, ایک آس ہے, ایک توقع ہے, تو وہ الحمدللہ آپ کے اتحاد, آپ کی قربانیوں سے بنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے ہے. اور آج ہر وقت ہمارے اوپر ضرور ذمہ داریاں رہتی ہیں, لیکن اس وقت اب ہماری ذمہ داریاں پہلی جیسی نہیں رہی, اب ہماری ذمہ داری بڑھ چکی ہے. اگر اکبر اویسی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, اکبر الدین اویسی کی طرف اگر کوئی امید کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ اکبر الدین اویسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. ارے اکبر الدین اویسی کو اکبر الدین اویسی بنانے والے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ کہ ایثار آپ کے قربانی کے جذبے کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کے ایمانی جذبے کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کے اتحاد کی طرف دیکھ رہا ہے. تو آپ کے اتحاد سے بنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف دیکھ رہا ہے, وہ مجھ پر نہیں دیکھ رہا ہے. جماعتی زندگی میں جماعت کی اہمیت ہوتی ہے, انفرادیت کی اہمیت نہیں ہوتی. ارے کل کو اکبر الدین اویسی نہ رہا تو جماعت کا کام رکنے والا نہیں ہے. اگر کل کو اکبر الدین اویسی نہیں رہا تو اللہ کا کام بھی رکنے والا نہیں ہے. اللہ کا کام کسی شخصیت کا محتاج نہیں, جماعت کا کام بھی کسی شخصیت کا محتاج نہیں. آج اکبر الدین اویسی ہے, کل کو اکبر الدین اویسی نہیں تو اکبر الدین اویسی کی جگہ اکبر الدین اویسی سے زیادہ جانباز, طاقتور خائف کو اللہ پیدا کر دے گا, جو آپ کے درمیان میں آ کر اللہ کا کام کرے گا, جماعت کا کام کرے گا اور رسول اللہ کی پیاری امت کی خدمت کرے گا. آج آپ کو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑے امتحان کا وقت ہے. آج ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا,
ایک سیکولرزم ہے تو دوسرا حصہ ہندوتوا کی طاقتیں ہیں. ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف کمیونلزم ہے. ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا, اور آج آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کتنی طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے. 10 اراکین پارلیمنٹ بھی نہیں تھے, میں غلط نہ ہوں تو شاید صرف دو اراکین پارلیمنٹ تھے. اور آپ بتائیے کہ 80 کے دہے میں جس جماعت کے 2 اراکین پارلیمنٹ تھے, آج وہ جماعت ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے کا اور لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کا خواب دیکھ رہی ہے. آپ غور کرو, اور یہ کس طریقے سے آگے بڑھے. کیا یہ لوگ کیا ملک کی خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھے؟ کیا یہ لوگ یہ ملک جو آج جس بنیاد پہ کھڑا ہے اس بنیاد کو مستحکم کرتے ہوئے آگے بڑھے؟ میری مراد بنیاد سے سیکولرزم کی. کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کیا سیکولرزم کو مستحکم کرتے ہوئے آج اتنی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کے 100 کروڑ شہریوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتی ہوئی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کے بے گھروں کو گھر دیتے ہوئے اتنی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھاتی ہوئی خود کو آگے بڑھائی؟ نہیں میرا بھائی, یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو نہ اس ملک سے محبت ہے, نہ اس ملک کے شہریوں سے محبت ہے, نہ اس ملک کے سیکولرزم سے محبت ہے, نہ اس ملک کے بے روزگاروں کی فکر ہے, نہ بے گھروں کی فکر ہے. ان کو صرف فکر ہے تو صرف اور صرف اس ملک کو نفرت کے بنیاد پر تقسیم کرنے کی. اور یہی یہ کرتے گئے اور کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے. آپ بتائیے کہ جس کے 2 اراکین پارلیمنٹ تھے, آج وہ 200 اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کا اور ان کے انتخاب کے ذریعے دلی کے اقتدار پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہی ہے. تو یہ خواب کو حقیقت میں یہ کیسے تبدیل کرے؟ مسلمانوں, جذبات میں نہ ہو, میری ایک ایک بات کو توجہ سے سنو. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی فلاح کا کام نہیں کرتی, کوئی بہبود کا کام نہیں کرتی, بلکہ صرف ملک کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے. اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مہاتما گاندھی کے قاتل آج ہندوستان کے اقتدار پر فائز ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کیسے اقتدار کی طرف آگے بڑھی؟ اڈوانی کی رتھ یاترا, اور رتھ یاترا کے ذریعے نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے, اور نفرت انگیز تقاریر کے بعد جہاں جہاں سے رتھ یاترا گزری, مسلمانوں کی معیشت کو, مسلمانوں کے بستیوں کو, مسلمانوں کی آبادیوں کو جلاتی ہوئی, تباہ کرتی ہوئی, مسلمانوں کے خون کو بہاتی ہوئی, ان کی عزتوں کو کھیلتی ہوئی اڈوانی کی رتھ یاترا آگے بڑھتے گئی. رتھ یاترا آگے بڑھتے گئی. ہندوستان کی اکثریتی طبقے کے ہم لوگوں کو اپنے جذباتی اور نفرت انگیز تحریر کے ذریعے ان کو بانٹتی ہوئی, ان کو اپنے طرف کھینچتی ہوئی
मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती हुई आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते जब ये रथ यात्रा इख्तिताम को पहुंची तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो गई और फौरन ऐलान हुआ कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले बोले कि कुछ नहीं, साधु जमा हो रहे हैं, बाद में बोले कि नहीं और कुछ प्रोग्राम है। बहरहाल ये वो बातें करते गए, इकट्ठा करें, और रथ यात्रा जब हुई, बीजेपी का इख्तियार था उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव है। लाखों लोग अयोध्या में जमा होते हैं। ये बीजेपी पार्लियामेंट में तयखुंद की है और कांग्रेस पार्टी के वजीर आजम ऐवान पार्लियामेंट में तयखुंद देते हैं कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है, बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में हलफनामा वो बयान दिए देते हैं कि किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। बीजेपी के कायदीन, संघ परिवार के कायदीन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, सारे कायदीन अयोध्या में जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारे देते हैं। अरे ऑन रिकॉर्ड है कि ये तक नारा दिया कि एक और धक्का दो और बाबरी मस्जिद को गिरा दो, कहते रहे, मुश्तरी करते रहे और बाबरी मस्जिद की तरफ फिरका परस्त लोग आगे बढ़ते गए। हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद है, सेंट्रल रिजर्व की पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी की पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, सब कोई है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि बढ़ते हुए मजमे को रोके और बाबरी मस्जिद के उस ढांचे की हिफाजत करें। वो लोग आगे बढ़े, मस्जिद पर हमला किया, तोड़ते गए, मस्जिद शहीद हुई। मस्जिद दिन में शहादत शुरू हुई तो सारी रात तक शहीद होती रही और पुलिस तमाशाई खामोश तमाशा देखती रही। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव भी तमाशाई बनकर इस सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी बाबरी मस्जिद को गिरता हुआ, शहीद होता हुआ तमाशाई बन के देखते रहे। और फिर दूसरे दिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराकर राम की मूर्ति रख दी गई और पूजा शुरू करवा दी गई और बीजेपी एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ने लगी। मेरे इन बातों को गौर से सुनो। बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई और उस शहादत के खिलाफ हिंदुस्तान में मुसलमान काले झंडियां लेकर एहतजाज के लिए आगे बढ़ा तो यही नरसिम्हा राव, उस वक्त का वजीर आजम कांग्रेस का और बीजेपी संघ परिवार के आलाकार और उनके इशारों पे काम करने वाले पुलिस अहदेदार मुसलमानों के सीनों में गोलियां दागने लगे। क्या कसूर था मुसलमान का कि सिर्फ बाबरी मस्जिद के शहादत के एहतजाज में काली झंडियां लेके बाजारों में निकला, अपने घर पे झंडियां लगाए तो गोलियां चला दी गई। उनकी कैसा फिसाद। अरे उस वक्त 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जलते हुए मुंबई व बंबई को मैंने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है। जलते हुए अहमदाबाद को भी मैंने देखा है
लुटी हुई इस्मतों को देखा है, जलते हुए बस्तियों को देखा है, यतीम बच्चों को बिलबिलाते हुए भी देखा है, तो नौजवान बहनों की उजड़ी हुई सुहागों पर मातम मनाते हुए भी मेरी आंखों ने देखा है। ऐसा नजारा कि मैं बयान नहीं कर सकता। अरे एक नौजवान के सामने उसकी बहन की इस्मत को लूटा गया, तो एक बाप के सामने उसकी जवान बेटी की आबरू को लूटता हुआ दिखाया गया। एक शोहर के नजरों के सामने उसकी बीवी की इस्मत को लूटा गया, तो एक मासूम बच्चे की गर्दन पर छुरी रख दी और मां को वह नजारा देखने पे मजबूर किया गया, तो हामिला खवातीन के पेटों को चीर कर, पैदा भी नहीं हुए थे बच्चों को निकाल कर टुकड़े कर दिए गए। अरे ऐसा जुल्म सितम है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि न सिर्फ हमारी इज्जत लुटी, आबरू लुटी, खून बहा, हमारी आबादियां जली, हमारे बच्चे यतीम हुए, अरे हम भूख और फाका कशी में मुब्तला हो गए। मेरे जेब में जितने पैसे थे निकाल कर सिर्फ डबल रोटियां खरीद ली, तो मैंने देखा है मुसलमानों को डबल रोटी के एक आधे टुकड़े के लिए रोते हुए, चीखते हुए, कहते हुए, अरे भाई थोड़ा सा टुकड़ा डबल रोटी का दे दे, मेरी मां 4 दिन से भूखी है, मेरा भाई 4 दिन से भूखा है, मेरी बहन भूखी है, मेरी मां भूखी है, मेरे घर में सब भूखे हैं। अरे ऐसा जुल्म किया, ऐसा जुल्म, ऐसी नाइंसाफी की। और यह जुल्म किसने किया? यह जुल्म बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना के लोगों ने किया। और ये लोग जुल्म करते गए, तबाह करते गए, और श्री कृष्णा कमीशन बना। कहां है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंसाफ मिला मुसलमानों को? आज बीजेपी हमको तबाह करती गई, इख्तिदार की तरफ बढ़ती गई। आज ये मुल्क क्या बीजेपी को हिंदुस्तान की कमजोर मईशत को इस्तेकाम बख्शने का इनाम दे रहा है? क्या यह मुल्क बीजेपी को बेघरों को घर देने का इनाम दे रहा है? क्या यह मुल्क बीजेपी को बेरोजगारों को रोजगार देने के इनाम की शक्ल में इख्तियार दे रहा है? नहीं मेरा भाई, मेरी पुकार, मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी और मेरा सवाल यही है कि हमको लूटने का इनाम तुम उनको इख्तियार के जरिए दे रहे हो। आज दुनिया को अकबर ओवैसी का गुस्सा दिख रहा है, मेरी नाराजगी दिख रही है। ऐ हिंदुस्तान के सेकुलर शहरियों, ऐ हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के मुहाफिजों, क्या तुमको मेरी लुटी हुई इस्मत नजर नहीं आ रही है? क्या तुमको मेरे जलते हुए आबादियां नजर नहीं आती? क्या तुमको दाने दाने के लिए तड़पता हुआ मेरा भाई नजर नहीं आता? क्या तुमको मेरा बहता हुआ खून नजर नहीं आता? क्या तुमको मेरे यतीम बच्चे नजर नहीं आते? तुम मुझको लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, और मैं आवाज ना उठाऊं? अरे कोई उठाए ना उठाए, जब तक ये आवाज ना उठते रहेगी मुसलमानों की, और ये आवाज हर मजलूम के लिए उठेगी, हर मेरी बहन की इज्जत और आबरू के हिफाजत के लिए उठेगी, या लुटी हुई इस्मत और आबरू के इंसाफ के लिए उठेगी, या फिर बहते हुए खून का हिसाब मांगने के लिए आवाज उठते रहेगी। ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज किसी के रुकाने से रुकने वाली भी नहीं है। आज
میری ایک بات تو سنیں، یہ بی جے پی کیا کن بنیادوں پر اقتدار پر آنا چاہتی ہے؟ کیا بی جے پی نے کیا کہا؟ بی جے پی نے اور بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نے وارانسی میں کیا کہا؟ رام راجیہ قائم کریں گے تو بھائی رام راجیہ ضرور قائم کریں، رام راجیہ ضرور قائم کریں۔ اوما بھارتی، وسندھراجے سندھیا یا پھر آپ کے جتنے بھی ہیں ان سے اگلی پریکشا لے لو۔ اوما بھارتی، شادی رتنبرا، وسندھرا راجے سندھیا یا پھر اور کتنے آ رہے ہیں، برابر ان سے اگلی پریکشا لے لو۔ ہم سے یہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آگ ہم سے ڈرتی ہے، ہم آگ سے نہیں ڈرتے۔ آگ کی پریکشا تم دے لو، ہم سے اگر مانگیں گے تو پھر بہت خطرناک جواب ملے گا۔ آج یہ لوگ اپنی بات کو جاری رکھو کہ بابری مسجد کے شہادت کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے گئے اقتدار کی طرف، واجپئی وزیر اعظم بنے، تو یہی بی جے پی اپنی مینیفیسٹو میں کیا کہتی ہے؟ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائے گی کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ متھرا اور دوسرے کئی ہزاروں مساجدیں اور درگاہیں ہیں ان کو ختم کر کے منادر کی تعمیر کرے گی۔ یہی بی جے پی کہتی ہے کہ یہ ایکسا سول کوڈ نافذ کرے گی، مطلب یہ کہ مسلمان جو شریعت محمدی پہ چلتا ہے ان کی شریعت کو ختم کرے گی، دستور میں دیے گئے اقلیتوں کو جو مراعات ہے ان کو حذف کریں گے، کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے۔ بتائیے کیا یہ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا سیکولرزم کے استحکام کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ لیکن آج یہ لوگوں نے بمبئی اور گجرات کے فسادات کے بعد بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مودی کو اس لیے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا ہے کیونکہ مودی نے احسان جعفری کو اپنے لوگوں کے ذریعے یا اقتدار پہ رہنے کے باوجود خاموش تماشائی بن کر ان کو مرتے ہوئے جنتا سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنائے۔ کیا مودی کو اس واسطے امیدوار بنا رہے ہیں کہ مودی کے زیر قیادت کی پولیس ذمہ دار ہے ممبئی کی معصوم لڑکی کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے؟ عشرت جہاں نامی ایک لڑکی کو انکاؤنٹر کیا گیا، کیا مودی باہر نکلے تو پولیس کی گولیوں سے شہید ہمارا بچہ ہوا، ہمارا بھائی ہوا؟ تاڈا میں ہمارے بھائی جیل میں گئے، ہمارے بچے جیل میں گئے، عزتیں ہماری لٹیں، عصمتیں ہماری لٹیں، آبرو ہماری لٹی، یتیم بچے ہمارے ہوئے، بستیاں ہماری جلی، تباہ و برباد ہم ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنے ظلم کے بعد مسلمانوں کے سب میں ایسا اتحاد ہونا تھا، ایسا اتحاد ہونا تھا
کہ اس ملک کے مقدر کا فیصلہ ہمارے اشاروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی خالی مارنے کی بات نہیں ہے، میں تمہاری غیرت کا انکار رہا ہوں، تم کو خالق افت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ آخر اور کتنی تباہی کے منتظر ہو اے میرے پیارے مسلمانوں؟ ایسی کون سی تباہی وہ بربادی کے انتظار میں ہے کہ وہ آ کر تمہارے دروازے پہ دستک دے، کھٹکا مارے، اس کے بعد تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ مسجد شہید ہو گئی، بچے شہید ہو گئے، بہنوں کی عصمتیں لٹ گئی، ماؤں کی آبرو لٹ گئی، بچے یتیم ہو گئے، بوڑھے باپ کے کھاندے پہ نوجوان بیٹے کی میت آ گئی، بستیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، تڑپنے لگے۔ حد یہ ہو گئی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خیموں میں، ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا ابھی بھی اٹھنا نہیں چاہتے؟ آسام کے فساد کے بعد ریلیف کیمپوں میں 5.5 لاکھ مسلمان تھے۔ بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بولتے ہیں 3.5 لاکھ، کوئی بولتے ہیں 1.5 لاکھ۔ ارے چلو 1.5 لاکھ بھی ہے تو کیا معمولی نمبر ہے؟ مظفر نگر میں فساد ہوا، آج بھی ریلیف کیمپس میں ہے مسلمان، 60 سے اوپر بچے، معصوم بچے۔ دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، سرکار نے کہا۔ تم رسول اللہ کی امت میں سے ہو یا نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، تو تمہارا دل روتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ ہندوستان کے مسلمانوں کو، کیا ان کی پریشانی میں تمہارا دل نہیں روتا؟ ارے جب آپ کا دل روتا ہے تو میرا دل کیسا نہیں روئے گا؟ آپ رو سکتے ہیں، روتے ہیں، میں چیخ سکتا ہوں، چیختا ہوں، غصہ بتا سکتا ہوں، غصہ بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا اس وقت تک جب تک ہم کو ہمارا انصاف نہیں ملتا، ہم کو ہمارا حق نہیں ملتا۔ کیا مسلمان اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری ہے؟ کیا ہم اس ملک کے برابر کے شہری نہیں؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں؟ تم ہم کو لوٹتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، تباہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ریلیف کیمپوں میں دھکلتے رہیں گے، دھکلتے رہیں گے، اور اس کے بعد ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ حقیقی بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہے۔ اس لیے تو بڑے ویسی کہہ رہا ہے، اے بی جے پی ویسی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ بڑا عجیب ہے بھائی، جب گولیاں لگی، لوگ چاقوؤں سے مارے تو لوگ بولے اکبر صاحب نہیں بچیں گے، اللہ بچا لیا، آپ کی دعائیں بچا لیں، آپ کے روزے بچا لیے، آپ کے دعاؤں کے دسترخوان جو بچھائے تھے وہ بچا لیے، تو مسلمانوں کی فریادوں نے بچا لیا، تو دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ 3 گولیاں کھا کے 100 مرتبہ چاقوؤں سے مارنے کے بعد بھی یہ انسان کھڑے کیسا ہوا؟ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ پہلے تو بھی کم کرتا تھا، الحمدللہ گولیاں آنے کے بعد تو اور زور سے کرنے لگا۔ گولی
गोलियों से पहले आवाज आंध्र प्रदेश में गूंजती थी, ऐवान से टकराती थी तो आंध्रा के ऐवानों में धोतियां गीली हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गोलियां लगी, अब आरएसएस की चड्डियां गीली होने लगी। आवाज यहां तक थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज सारे हिंदुस्तान तक चली गई। लेकिन मुसलमानों याद रखो, अकबर ओवैसी जब पहला इलेक्शन जीता तो लोग बोले 25 बरस का बच्चा क्या हराएगा। अल्लाह को मंजूर था तो अल्लाह ने इस नौजवान को मुंतखब किया, पैगाम दिया कि मैं चाहूं तो कुछ भी हो सकता है, वो अल्लाह का पैगाम। ये लोग गोलियां मारे तो अल्लाह ने बता दिया कि मैं राजी नहीं हूं इसकी मौत से, इसको मौत नहीं मिल सकती। जब ये लोग जेल में डाल दिए, जब जेल में गए तो हम डरे नहीं मेरे भाई, घबराए नहीं। हर वक्त अपनी तकरीर में मैं एक कुरान की आयत का तर्जुमा करता रहता था कि अल्लाह की नजर में जो करीबी बंदा होगा, अल्लाह की नजर में जो करीबी बंदा होगा, अल्लाह उसी को आजमाता। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरी आजमाइश में जो मेरा शुक्र बजा लाएगा मैं उससे खुश हूंगा, और मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं भी उससे नाराज होगा। अरे एक दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी 40 दिन जेल में रहा। 40 दिन। अरे आज तक नहीं बोला। 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर था आदिलाबाद की जेल में। ऐसी बड़ी बिल्डिंग, 100-150 लोग रहते जेल में, सबको हटा दिया, अकेले जेल में डाल दिया। एक चादर दे दी कि बिछा ले अकबर, इस पे सो जा। अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्कुराता हुआ चादर बिछाकर इत्मीनान की नींद सो गया, अल्लाह का कलाम पढ़ते। अरे हम डरे नहीं। अरे कैसा खाना दिया गया। अरे एक दिन मुझे रोटियां दी गई, कैसी रोटियां थी। अरे पानी से तक मुझे इनकार किया देने के लिए। इनकी दरिंदगी का यह आलम था, तन्हाई में डाल दिया। मुझे झुकने तकलीफ होती है, पेशाब के लिए और दूसरे जरूरियात के लिए तकलीफ होती थी, पेट फूल जाता था, बैठ नहीं सकता था। नीचे खत्तर है, सर्द है, ठंडा है, जेल खुली है, सलाखें हैं, हवा मार रही है, मच्छर है, सब कुछ है। अरे एक रात तो ऐसा भी हुआ कि सो रहा था, किसी ने आकर उठा दिया तो नींद में से उड़ गया, और क्या देखता हूं कि पैर के सामने बिच्छू है जो डसने के लिए, डस मारने के लिए था। अरे ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती। 5-5, 10-10 ऑफिसर कैमरा रहे, सोच रहे डर जाएगा। अरे बाबा, ये डरने वालों का नाम मंजूर है लटकना इस गर्दन को सूली पर, लेकिन मंजूर नहीं है इस गर्दन को झुकना, क्योंकि ये गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। क्या बोलूं मैं,
کیا حال ہو گیا ہے اس ملک کا. اب میں بولوں گا تو بولیں گے اکبر صاحب ایسی ہی بولتے ہیں. اکبر ویسی کی عادت ہے بولیں گے. کیا ہے بتائیے. ایک طرف پھیکو ہے تو دوسرے طرف پپو ہے. ارے آج نہیں جا سکتے نا, ضرور ہم جائیں گے. سب چھوڑ دو, کیمرے کو پکڑا پڑے گا. راجستھان جائے گی مدد, اٹھا کے پکڑ لو. بہار جائے گی مدد, اتر پردیش جائے گی, مہاراشٹر جائے گی, کرناٹک جائے گی, مدھیہ پردیش جائے گی. اے موڈی, ایک بندے بھی آگے لے. ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے ان سب سے یہ سوال کرتا ہے کہ گجرات میں جب میری عزت ٹوٹ رہی تھی تو تم کیوں نکل کے نہیں آئے انڈیا گیٹ میں. جب بمبئی میں میری عزت ٹوٹ گئی, عصمت لوٹی, عورتوں کو برہنہ پریڈ کروایا گیا, وہاں سے کنیکٹ کر لے دونوں. تو کیوں موم بتیاں لے کے گیٹ وے آف انڈیا پہ نہیں آئے. کشمیر میں کشمیری مسلمان میری ماں میری بہن کی عظمت کو زیادہ کرے گا. کنیکٹر لگائے نہیں اپن دونوں, میری ماں کی عزت کنیکٹر نکل گیا شاید. کیا ہندوستان کی عزت نہیں؟ کیا میری بہن کی آبرو, کیا ہندوستان کی آبرو نہیں؟ آسام کے کیمپ میں رہنے والا ఇంకా ఆధార్ కార్డు సంబంధించి సింగిల్ ہر گھر میں خوف. ارے اگر اکبر ایسی مر بھی جائے, اس کی لاش اگر روڈ پر ہے تو لاش کی پرواہ نہ کرو. اپنے عزم, اپنے ارادے, اپنے ہمت, اپنے ایمان کی عبادت کرو. نعرہ تکبیر کہتے ہوئے ارے اکبر ویسی نہیں, اسد ویسی بھی نہیں. ارے اس اگر اکبر ویسی جیل میں چلا جائے, اسد ویسی چلے جائے, تو تمہیں واسطہ ہے اللہ کا, تمہیں واسطہ ہے رسول اللہ کا, تمہیں واسطہ ہے شہداء کربلا کا, تمہیں واسطہ ہے اولیاء اللہ کا. ہر گھر سے اکبر اویسی, اسد اویسی بن کے تم بازاروں میں نکل جانا. کسی کی ماں نہیں کرے گی. آئندہ ہم جیل میں چلے گئے تو آپ پریشان ہوں گے. ارے ہم جیل میں جاؤ یا ہم مر جاؤ, ملت اسلامیہ کے وقار کو کبھی مجروح ہونے نہیں دینا, مسلمانوں کے عزم کو کبھی جھکنے نہیں دینا, مسلمانوں کے ارادوں کو کمزور ہونے نہیں دینا, جماعت کے پرچم کو کبھی نیچا ہونے نہیں دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا. اور میرا ایمان ہے, مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ اگر کل کو میں نہ رہوں, کل کو اگر اسد صاحب نہ رہے, تو اللہ اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی سے زیادہ جانباز, زیادہ نیک, زیادہ قابل رسول اللہ کے کسی امتی کو آپ کی قیادت کی ذمہ داری دے دے گا. مجلس
روز قیامت تک آباد رہے گی. دارالسلام کبھی ویران نہیں ہوگا. ہم رہے یا نہ رہے, دارالسلام روز قیامت تک آباد رہے گا, جگمگاتا رہے گا. آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم کب تک اکبر اویسی زندہ رہے گا. پہلے تو میری صحت ٹھیک نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہر صبح درد سے اٹھتا ہوں تو ہر سال ہر رات درد کے ساتھ بستر کو جاتا ہوں. آج سے 3 دن پہلے 25 خے ہوئے, دن بھر دواخانے میں تھا. مخاطب کرنے کی آج تو طاقت بھی نہیں تھی, لیکن ایک رشتہ ہے ملے پلی سے, اور وہ رشتہ ہے تو سالار ملت کے سیاسی زندگی کے آغاز کا. ایک رشتہ ہے اس سرزمین ملے پلی میں, جہاں پر اسد الدین اویسی صاحب اور میرا بچپنا ملے پلی کے بڑی مسجد کے اطراف کھیلتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے گزرا ہے. ایک رشتہ ہے میرا, اور وہ رشتہ ہے کہ میں نے اپنا بچپنا غوث بھائی کے گود میں کھیلا ہے. اللہ مرحوم غوث بھائی کے قبر کو نور سے بھر. اس لیے آیا ہوں, روزانہ فون آتے ہیں, میسج آتے ہیں, مار دیں گے اکبر اویسی تیرے کو, مار دو, چوڑی کا بچہ ہے. کون کہاں مارنا چاہتا ہے بول دے, اکبر اویسی وہاں کے لڑنے تیار ہے. ارے ڈرنے والا نہیں ہو. گجرات میں مارنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے بولتا, گجرات بھی آنے تیار ہو. مہاراشٹر میں تو ٹھیک ہے آنے تیار ہو. ارے ڈرنے والوں کا نام مجلس نہیں ہے. یہ غیور مسلمانوں کا لیڈر ہے, کوئی کمزوروں کا لیڈر نہیں ہے. ارے ہندوستان والوں, لال بازار ہمارے شہر میں, وہاں پہ چوڑیاں پہناتے ہیں, اور مجلس والے ہتھکڑیاں بھی پہننے تیار ہیں. آپ سے یہی کہوں گا, منظم ہو, متحد رہو, مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو. شخصیت کے ووٹوں کے ذریعے جیت کر لیڈر بننے والے کا نام نہیں ہے, اکبر اویسی مسلمانوں کے دلوں کو جیتنے والے لیڈر کا نام ہے. ارے ہم آج حیدرآباد سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ہم حیدرآباد سے آگے کب بڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ کہیں گے کہ جاؤ اکبر اویسی, جاؤ اسد اویسی, تم جاؤ احمد آباد کو, تم جاؤ مظفر نگر کو, تم جاؤ بہار کو, ہم حیدرآباد کی حفاظت کریں گے, تو جب ہی ہم آگے جا سکتے. آپ کریں گے نا حیدرآباد کی حفاظت؟ آپ مجلس کو کمزور ہونے نہیں دیں گے نا, تو ہم بھی تیار ہیں آگے بڑھنے. آپ یہیں رکو, آپ یہیں رکو, ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کر کے آئیں گے. میں اس جلسے کے ذریعے ہندوستان کے ہر مسلمان کو
سلام کرتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں حیدرآباد کی طرف سے. ان کا ممنون ہو، ان کا مشکور ہو کہ اتنی محبت دی. ساتھ ساتھ ایک بات اور ایک کہوں گا بھائی، اب میں تقریر کر رہا ہوں تو بھی فون بج رہا ہے. دیکھیے 54 مس کال ہے بھائی. ضروری ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ضروری ہے تو فون کرو. مجھے فون آتا بھائی خیریت؟ جی الحمدللہ بھائی. پھر پوچھتے کیا ہو رہا بھائی؟ تب کیا جواب دوں گا؟ پھر پوچھتے بھائی کھانا ہو گیا؟ ہو گیا. اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو میرے بھائی آپ سے درخواست ہے کہ جب ضرورت ہے، ضروری ہے تو بے شک فون کریے، مگر اتنا فون بجنے سے چھڑچھڑاہٹ آ جاتا. ضروری ہے تو کریے. خیر بہرحال آپ تمام سے یہی کہنا ہے کہ منظم رہیے، متحد رہیے. وقت کا تقاضا ہے کہ آج ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف ہندوتوا طاقتیں ہیں. تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہندوستان کے صحیح ہیں. جو میں آپ سب سے مانگتا ہوں، میری ایک ہمت ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ آواز میں، گرجدار آواز میں، کہ آج پھر سے ہل جائے سارا سما، پریشان ہو جائے سارے لوگ. ایسی آواز نکلنا اس آگے تک جہاں تصویر ہے نقیب ملت کی، وہاں سے بھی آنی ہے، یہاں سے بھی آنی ہے، یہاں سے بھی آنی ہے، اور گھروں میں بیٹھ کے سننے والوں کے گھروں سے بھی آنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. انشاءاللہ تعالیٰ اور جلسے ہوں گے اور ملاقاتیں ہوں گی اور سنانا سننا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.